میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی کاوشوں سے اور پوری قوم جس طرح ان کے ساتھ ہے، جو ہمیں عالمی امن کے قیام میں کامیابی حاصل ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کامیابی حاصل کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کامیابی کو برقرار رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ آج انتہائی بامعنی گفتگو ایوان میں ہوئی ہے اور آئین کی بالادستی، آزادی کی قدر، پارلیمانی اور جمہوری روایت کو قائم رکھنے سے متعلق جو بات ہوئی اور ایک پاکستانی قوم کی تشکیل میں جو رکاوٹ ہے اس پر بات ہوئی۔ میں یہاں پر ایم کیو ایم کا نقطہ نظر پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں ذہن سے یہ بات نکالنی چاہیے کہ اسمبلی کی تقسیم کے اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ 100% غلط ہیں اور ہم 100% صحیح ہیں۔ کہیں وہ غلط ہیں، کہیں ہم غلط ہیں، کہیں وہ صحیح ہیں، کہیں ہم صحیح ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات نکالنی ہوگی۔ یہ جو پارسائی کے بڑے بڑے دعوے ہیں، ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا کہ اتنی نہ بڑا پاکیے داماں کی حکایت، اتنی نہ بڑا پاکیے داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، تو سب کو سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے، سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع دیا ہے ہماری لیب میں، ہماری گود میں، یہ جو ایک پوری دنیا میں ہمیں عزت اور وقار حاصل ہوا، جہاں وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ تو اب اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہو چکی تھی۔ جی کھولیں۔ اب مختصر یہ کہ ہمیں کسی عمرانی معاہدے کی طرف جانا ہوگا۔ بھائی آئین کی بالادستی قائم نہیں ہوئی تو اپنے گریبان میں بھی جھانکیں۔ آئینی، پارلیمانی، جمہوری روایتیں ان کی بالادستی نہیں قائم ہوئی تو ہمیں اس میں اپنے کردار کو بھی دیکھنا ہوگا۔ بھائی آئین کے تمام آرٹیکل اور شکے اتنے ہی مقدم ہیں جتنے جو آئین کی شکوں کا آپ حوالہ دیتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 7، آئین کا آرٹیکل 32، آئین کا آرٹیکل 140A، اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ آج ان تمام آرٹیکلز کی نفی سے اگر آزاد کشمیر میں ایک شورش ہے، وہاں آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی بنی ہے، تو اللہ نہ کرے ہم نے ایک کمپریہنسو، ایک قومی ایجنڈا وضع نہ کیا، ایک قومی مصالحت اور قومی مفاہمت سے کام لے کر اگر ہم نے وہ ایجنڈا وضع نہ کیا تو اللہ نہ کرے پھر ایک کراچی ایکشن کمیٹی بھی بنے گی۔ آج شہر کراچی ہے نا، یہ کراچی جن حالات میں ہیں وہاں کا احساس محرومی، یہ باتیں بجٹ تقریر میں ہو چکی ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ باتیں تو بجٹ تقریر میں ہو چکی ہیں نا۔ باپ کھولیں۔ بھائی ہم نے تو صرف 4 مطالبات رکھے ہیں اور یہ کراچی اسپیسیفک، یہ کراچی اسپیسیفک ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر کچھ ایک آدھ جماعت کے لیے 140 آئینی ترمیم کا ایجنڈا اگر کڑوا گھونٹ ہے تو ابھی پی لیں اسپیکر صاحب۔ اللہ نہ کرے اگر آج ہم نے یہ نہیں کیا کدھر تو ایکشن کل بہت سارے کڑوے بات ہو رہی تھی کشمیر پہ، آپ کدھر لے گئے؟ پھر یہ ہوگی کہ اس شہر کو وفاقی ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا جائے، کراچی کو وفاقی ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا جائے۔ یہ ساری باتیں بھی پھر کہیں نہ کہیں آئیں گی اسپیکر صاحب۔ اسی لیے 140A ہے، فیڈرل ٹیریٹری میں دینے کا مسئلہ ہے، بہت سارے آپشنز ہیں۔ آرٹیکل 49 کے ذیلی یہ تو بجٹ کی تقریر تھی آپ کی، کلاس 4 میں
ڈاکٹر صاحب یہ تو بجٹ کی تقریر تھی آپ کی. پلیز وائنڈ اپ کریں. ایران کے صدر آئے, پاکستان ایران پائپ لائن انشاءاللہ آپ کے لیے اس وقت ہم یہ باتیں نہیں کریں گے. بہت سارے مواقع. ڈاکٹر صاحب یہ ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہیں. تھینک یو, تھینک یو. جی تشریف رکھیں, تشریف رکھیں, تشریف. جی بلاول بھٹو زرداری صاحب.